کہ کوئی بھی ادارہ اہل سنت والجماعت کا نہیں تھا، اور اگر کوئی چیز تھی بھی تو صرف مکتب کی شکل میں، تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ماضی قریب میں کوئی عالم بھی نہیں ہوا میری موجودگی میں۔ جس وقت میں عالم بنا تھا تو اس وقت شاید ہی کوئی عالم جس کو مکمل عالم کہا جائے وہ یہاں پر ایک دو کے علاوہ کوئی رہا ہو۔ آپ نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جو مانک پور شریف میں، اور اس وقت ہم اسی میں بیٹھ کر آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، تو آپ نے یہ کب ادارہ قائم کیا، کس سن میں؟ دوران تعلیم جب میں جامعہ ازہر مصر میں تھا تو جی تبھی سے بچپن سے ہی چونکہ ایک ذہن و فکر میں یہ بات گونجتی تھی کہ کچھ نہ کچھ دین کا کام کرنا ہے۔ تحریکی ذہن تھا، جب سے حضور حافظ ملت کی سیرت کو میں نے پڑھا تھا تب جی سے ہی ذہن میں یہ بات ہمیشہ حرکت کرتی تھی کہ کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے دین کے لیے۔ اور چونکہ یہ سرزمین جس سرزمین پر آپ موجود ہیں یہ علم و ادب کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ یہ سرزمین رہی ہے، اور اس کا ایک دور رہا ہے، سنہرا دور رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ماضی قریب میں یہ دور اگر دیکھا جائے تو بالکل تاریک رہا ہے ظاہری اعتبار سے۔ جی یہ تو بڑے بڑے مشائخ یہاں پر موجود تھے اور موجود ہیں، روحانیت بھی ہے، نورانیت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ماضی قریب میں حالات اتنے بگڑ گئے کہ کوئی بھی ادارہ اہل سنت والجماعت کا نہیں تھا، اور اگر کوئی چیز تھی بھی تو صرف مکتب کی شکل میں، تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ماضی قریب میں کوئی عالم بھی نہیں ہوا میری موجودگی میں، تو اب تو کچھ عالم ہو بھی رہے ہیں، جی لیکن جس وقت میں عالم بنا تھا تو اس وقت شاید ہی کوئی عالم جس کو مکمل عالم کہا جائے وہ یہاں پر ایک دو کے علاوہ کوئی رہا ہو۔ لیکن مدرسے کے اعتبار سے یہ بالکل خلا تھا، اور اتنی بڑی آبادی، بہت سارے وارڈ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت، یہاں تک کہ کئی مرتبہ یہاں پر چیئرمین مسلمان، ٹاؤن ایریا بہت پرانا، تاریخی اعتبار سے پورے ہندوستان کی راجدھانی رہنے کا اسے شرف حاصل ہوا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمۃ الرضوان کا یہاں پر آنا ہوا، جنہوں نے مسجد قائم کی، ایک شبیہ مسجد یہاں پر موجود، مجدد الفسانی کبھی تشریف لائے، کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا آنا ہوا۔ اس اعتبار سے یہاں پر علم تھا، روحانیت تھی، نورانیت تھی، لیکن ماضی قریب میں حالات اتنے بگڑے کہ ایک ادارہ بھی نہیں تھا۔ جی تو بڑا دل مضطرب ہوتا تھا یہ سوچ کر کے کہ اس سرزمین پر جہاں پر روحانیت، نورانیت ساری چیزیں ہیں، ادارہ نہیں ہے۔ تو دوران طالب علمی پہلا سال تھا میرا جامعہ ازہر مصر میں، تبھی میں نے وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ جو کہ سر مبارک وہاں پر موجود ہے، اور اس آستانے پر روزانہ ہماری حاضری ہوتی تھی، تو دل میں خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں۔ جی الحمدللہ وہاں پر ارادہ بنا، اور پھر ہمارے کچھ احباب بھی تھے جن سے مشورہ بھی ہوا، خاص طور سے ہمارے علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب تھے، قاری بلال ازہری صاحب تھے، دیگر ہمارے کچھ اور بھی احباب جی تھے، ان سے مشورہ بھی تھا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر ہندوستان آنے کے بعد ہمارے والد صاحب سے اس تعلق سے مشورہ ہوا، اور اللہ کا بے پناہ کرم کہ والد گرامی کے دل میں یہ چیز ڈال دی گئی کہ انہوں نے یہ زمین باقاعدہ جو کہ ان کی پراپرٹی تھی، انہوں نے اپنے پیسے سے خریدی تھی، وہ مدرسے کے لیے وقف کر دی، اور صرف وقف نہیں کی بلکہ اللہ کا بے پناہ کرم، اللہ ہمارے والد گرامی حاجی شبیر احمد مشاہدی کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ کہ جنہوں نے صرف زمین نہیں دی بلکہ وہاں پر عظیم اہل سنت والجماعت کا قلعہ تعمیر کرنے کے لیے پیسے بھی دیے۔ ابتدائی ساری بلڈنگ الحمدللہ انہی کے پیسے سے تعمیر ہوئی۔ جی یہ کس سن میں؟ یہ سن 16 اگست 2013 کی بات ہے جب اس کی بنیاد رکھی گئی، بڑے جی بڑے مشائخ اور علماء کی موجودگی میں اس کی بنیاد رکھی گئی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جب آپ نے ادارہ قائم کیا، پھر بنیاد رکھی گئی، اس کے کتنے دن کے بعد یہاں پر تعلیم کا آغاز ہوا؟ شروع سے ارادہ تھا کہ جو بھی کام ہے، کہ میری اپنی بچپن سے ہی عادت رہی ہے کہ کسی بھی چیز کو کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی کر کے اس کام سے فارغ ہو جاؤں، تو الحمدللہ چونکہ مجھے واپس پھر جامعہ ازہر مصر کا سفر کرنا تھا، تو اس لیے بنیاد رکھتے ہی فوراً کچھ کمرے تیار کر کے 40ویں دن ہی الحمدللہ اس کی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے جو بچے اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جو طلبہ اکرام ہندوستان کے چونکہ مختلف علاقے سے یہاں پر ویسے بھی طلبہ اکرام موجود ہیں، اس وقت بھی کافی طلبہ اکرام ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں الحمدللہ، اجمیر شریف، مانک پور شریف اور دیگر بہت ساری خانقاہوں کے سادات اکرام، مشائخ کے بچے، علماء کے بچے بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور مختلف صوبوں کے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ تو اگر کوئی طالب علم یہاں پر داخلہ لینا چاہتا ہے تو جس طریقے سے نارمل کسی مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، جی شوال میں اس کی ڈیٹ ہوتی ہے، پھر اس میں جو کامیاب ہوتے ہیں ان کا ایڈمیشن یہاں پر ہو جاتا جی باہری طلبہ کے لیے کیا سہولیت فراہم کرتے ہیں آپ؟ ہے۔ باہری
طلبہ اکرام کے لیے جس طریقے سے دیگر مدرسوں میں رہنے کا انتظام ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جی کہ دوسرے مدرسوں سے ہٹ کر کے یہاں پر دارالاقامہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نئے طرز کا ہے، اس میں بیڈ وغیرہ لگا کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ سارے بچوں کے لیے اس طریقے کا انتظام ہو دور کے حساب سے، ان کے رہنے کا اچھا انتظام، ان کے کھانے کا اچھا انتظام، اور ساری چیزیں ان کے لیے فیلڈ کھیلنے کا، ساری چیزوں کا انتظام، اس پر دھیان دیا جاتا ہے۔ جی اور خاص طور سے دیگر مدرسوں میں اور ہمارے یہاں ایک فرق ہے، بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو نصاب ہے وہ 6 سال کا نصاب ہے، جی اور چونکہ یہ الازہر یونیورسٹی کی طرز پر ہے، جس طریقے سے وہاں پر 6 سال کا ایک ماہر کا کورس ہوتا ہے، اول اعدادی ہے، ثانی اعدادی ہے، ثالث اعدادی ہے، اول ثانوی، ثانی ثانوی، ثالث ثانوی، اسی طریقے سے اسی طرز پر یہاں پر بھی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے اور اسی طرز پر یہاں پر کلاسز چلتی ہیں۔